کسی بھی خاندان، قبیلہ، شہر، تحصیل، ضلع، ڈویژن، صوبہ، ملک کے استحکام، مضبوطی، محبت، اتفاق، عزت، عروج کے لیے جو بہت سے قوانین ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے انصاف۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انصاف اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا اور اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گھروں کے اندر بھائیوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ ماں انصاف نہیں کرتی، باپ انصاف نہیں کرتے، بھائی انصاف نہیں کرتے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ 6 افراد کا خاندان نہیں سمٹتا اگر انصاف نہ ہو، اور 25 کروڑ عوام کا ملک محبتوں میں رہتا ہے اگر انصاف ہو۔ یہ انصاف اتنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ و من والہ نے قرآن مقدس کے اندر 6 نکاتی پروگرام پیش کیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں سے پہلی چیز جو ذکر کی اللہ نے، لوگوں اگر ملک کا استحکام چاہیے، وطن کا استحکام چاہیے، خاندان کی مضبوطی چاہیے، محبت الفت چاہیے، ناراضگیاں ختم کرنا چاہتے ہو، دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہو، تو پہلی چیز یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ انصاف کا حکم کرتے ہیں۔ اور یہ انصاف کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں، اور یہ انصاف اپنوں سے بھی کرنا ضروری ہے، یہ انصاف دشمنوں سے کرنا بھی ضروری ہے، یہ انصاف کے اندر مساوات بھی ضروری ہے۔ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں طائف کے لوگ کون ہیں؟ یہ طائف کو وہ لوگ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، شاید ان کی بات میں سمجھ آ جائے، تو انہوں نے میرے آقا کا مذاق بھی اڑایا تھا، منچلوں کو پیچھے بھی لگایا تھا، آقا کائنات کے سر سے لے کر پاؤں تک اتنا خون بہا تھا کہ جوتی خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے طائف کے۔ مکہ فتح ہوا، طائف کا محاصرہ کیا، 15-20 دن تک محاصرہ کیا، لیکن طائف فتح نہیں ہوا۔ پھر ایک رئیس تھے اس علاقے کا سردار، ان کا نام سخر، رسول اللہ کے حکم سے اور آپ کی اجازت سے انہوں نے طائف کا محاصرہ کیا۔ وہ چونکہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے اس انداز میں محاصرہ کیا کہ 20 دن کے بعد اہل طائف نے تمام شرائط قبول کر لیں اور صلح کے لیے تیار ہو گئے اور طائف کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ کتنا سردار ہوگا بڑا سخر، ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ کتنا اونچا جرنیل ہے، کتنا بڑا سردار ہے کہ طائف فتح ہو۔ اب جب طائف فتح ہو گیا، مسلمان اندر داخل ہوئے، اعمال شریعت شروع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طائف کے سرداروں میں سے ایک سردار آیا، مغیرہ بن شعبہ ثقفی، اور آ کر کہنے لگے کہ سخر نے میری پھپھی کو قبضہ کر رکھا ہے۔ سخر اس زمانے کے اندر ایسا ہی آدمی تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سخر واقعی تو نے اس کی پھپھی کو قبضہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مغیرہ کی پھپھی ان کے گھر پہنچا دو۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کہاں طائف دشمن مجبوری کے تحت اسلام قبول نہیں کیا، ابھی صلح کی ہے، لیکن ساتھی کے خلاف میرے نبی نے فیصلہ کیا۔ یہ انصاف ہے۔ صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی یہیں پہ بیٹھے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے تو سخر نے ہمارے چشمہ پر، پانی پر قبضہ کیا تھا، چشمہ پر قبضہ کیا، اب ہم اسلام لے آئے ہیں، ہمارا چشمہ ہمیں واپس دلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخر صاحب کو بلایا اور فرمایا
جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو ان کا چشمہ دے دو۔ سخر نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ یہ ہے انصاف۔ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ نے جب یہ دونوں فیصلے کر دیے اور ان دونوں فیصلوں کے اندر سخر کو مات ہوئی ہے، مغیرہ بن شعبہ اور بنو سلیم کے حق میں فیصلہ ہوا، اور سخر وہ ہے جو میرے نبی کا ساتھی اور کام آیا، حیا کے مارے آقا کائنات کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن فیصلہ وہی کیا جو انصاف پر مبنی تھا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہے خاندانوں کی محبتیں، خاندانوں کی مضبوطی، رشتوں کی مضبوطی انصاف سے ہوتی ہے۔